دوستو، سنیت کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، کسی فرقے کا نام نہیں ہے. ذہن میں رکھ لیں یہ بات. سنیت ایک عقیدہ ہے. کون سا عقیدہ؟ جو قرآن نے دیا، بس اس کے سوا کچھ نہیں. عقائد قرآنی کی صحیح تعبیر، اسی کا نام سنیت ہے. عقائد حدیث نبوی کی صحیح تعبیر، اسی کا عنوان سنیت ہے. عقائد صحابہ و اہل بیت، اس کی تعبیر، اسی کا نام سنیت ہے. باقی سب تفصیلات و جزیات ہیں. اور وہ عقیدہ یہ سنیت اس سوچ کا نام ہے کہ مثلیت کا انکار نہ کرو، پر زندگی یار کے اونچی شانوں کو تلاش کرنے میں گزار دو، زندگی فضیلت تلاش کرنے میں گزار دو. محمد محمد کریں دے گزر گئی. سنیت یہ ہے، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد کولو احمد گلیں دے گزر گئی. محبوب کو محبوب کے ہاں تلاش کرو، محبوب کا روح کھاؤ. اپنی نگاہ سے نہ دیکھو، اس نگاہ سے دیکھو جس سے خدا دکھانا چاہتا ہے. حضور کے 2 مرتبے تھے. کبھی مقام ابدیت پہ کھڑے ہوتے، اللہ کے حضور مقام بندگی پر کھڑے ہوتے، اور بندگی کے مقام پہ کھڑے ہو کے آپ کی بندگی کا حق تھا کہ یوں عرض کرتے میں تو کچھ بھی نہیں. بندگی کا حسن یہی ہے، مولا میں تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں، سب تیرے پاس. میں کسی شے کا مالک نہیں، ہر شے کا مالک تو. میں کچھ نہیں جانتا، سب کچھ تو جانتا ہے. مجھے خبر نہیں کیا ہوگا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. یہ زبان زبان بندگی ہے، زبان عقیدہ نہیں. یہ لسان ابدیت ہے. اس لیے ہے کہ کوئی نبی کو خدا نہ سمجھ لے، جیسے یہود و نصارہ سے غلطی ہوئی. نبی نے مقام ابدیت پہ کھڑے ہو کر اپنی ابدیت کا حق ادا کرتے ہوئے یوں فرمایا. اور ایک مقام محبوبیت کا ہے، جب نبی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اسی طرح پیش کرتے، اسی طرح پیش کرتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا اپنے حبیب کو کس طرح پیش فرماتا. نبی نے اپنی ابدیت کو پیش کرنے کا حق ادا کر دیا. ہائے ہائے. اور خدا نے بھی اپنے محبوب کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا حق ادا کر دیا. جب نبی نے کہا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، ابدیت کا حق ادا کر دیا. جب نبی نے کہا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، آقا نے ابدیت کا حق ادا کر دیا. یہ سارے کلمات آج جو مناظروں کا موضوع بن گئے، ارے نادانو سمجھو یہ تو مصطفیٰ کا اظہار ابدیت تھا اور نفی شرک تھا. مقام مصطفیٰ کا وہ ہے جو رب دکھا رہا ہے. کیسے؟ یہ فرما کر یہی عبد مکرم جب شہر مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے تو فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے حبیب میں رب ہوں اور مستغنی ہوں قسم کھانے سے، میں مستغنی ہوں قسم کھانے سے. لا زائدہ ہے، مجھے قسمیں کھانے کی حاجت نہیں، مستغنی ہو کر بھی شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں حتیم ہے، اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ دور دور سے چل کے میرے گھر کے طواف کو آتے. لا اقسم بہذا البلد، ان وجہوں سے قسم نہیں کھاتا. نافیہ بھی ہے، زائدہ بھی ہے، کئی اقسام ہیں. اور کھاتا ہوں قسم شہر مکہ کی. کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، پیارے صرف اس لیے کہ تیرے تلوے اس شہر کی گلی کو لگے، تیرا گھر اس شہر میں ہے. انت حل بہذا البلد، محبوب تیرا پتہ اس شہر کا ہے، تیرا گھر اور سکونت اس شہر کی ہے. ارے نادانو، اظہار ابدیت کے کلمات کو دیکھا اور رب کے اظہار محبوبیت کے کلمات کو نہ دیکھا. کوئی اپنے عبد کی اس طرح قسمیں کھاتا ہے، زمین کی گلیوں کی کوئی قسمیں کھاتا ہے. اس لیے قسم کھاتا ہوں محبوب کہ تیرا رہنا سہنا اس شہر میں. اور پھر یہ کہ واو حال کے لیے کہ لا اقسم بہذا البلد، میرے حبیب میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. کب؟
وانت حل بہذا البلد، درا حالے کے تو اس شہر کی گلیوں میں چلتا ہے، جب تو خرام ناز کرتا ہے مکہ کی گلیوں میں، ان لمحوں محبوب اس شہر کو بھی قسم کھانے کا جی کرتا ہے۔ اور لا اقسم بہذا البلد لا نافیہ، میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ مولا کب؟ وانت حل بہذا البلد، جب تو یہاں سے چلا جائے گا۔ قاضی ایاز نے بیان کیا جب تو یہاں سے مدینہ رخصت ہو جائے گا تو پھر اس کی قسم تو تیری وجہ سے کھاتے تھے، پھر مدینے کی قسمیں کھائیں۔ جہاں تیرا گھر ہے پیارے، جہاں تیرا ڈیرا ہے، جہاں تیرا وسیب ہے، جہاں تیرے قسم سکتے ہیں، جہاں تیرا وجود رہتا ہے، جن ہواؤں میں تو سانس لیتا ہے، جو فضائیں تیرے رخساروں کو بوسہ دیتی ہیں، ان فضاؤں کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ مقام محبوبیت ہے۔ عقیدہ یوں متعین کیا کر، عقیدہ متعین کرنا ہو تو اظہار ابدیت نہ دیکھو، اللہ کے اظہار محبوبیت کو دیکھو۔ جب وہ فرماتا ہے کہ میری اطاعت چاہنے والوں، میری اطاعت بھی ممکن نہیں جب تک مصطفیٰ کی اطاعت نہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میری محبت چاہنے والوں، میری محبت ممکن نہیں جب تک میرے مصطفیٰ کی غلامی نہ ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کی زبان سے میٹھے میٹھے لفظ سننے والوں، یہ اس کا کلام نہیں، میرا کلام ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرے اور میرے حبیب میں فرق کرنے والوں، میرے اور میرے حبیب کے ادب کو جدا نہ کیا کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر پہل نہ کیا کر۔ اذان من اللہ ورسولہ، بلاوا میرا اور میرے مصطفیٰ کا ایک، براۃ من اللہ ورسولہ، چھٹکارا میرے مصطفیٰ سے اور میری ذات سے ایک۔ اغناہم اللہ ورسولہ، غنی کرنا خدا کا اور مصطفیٰ کا ایک۔ سیؤتی اللہ من فضلہ ورسولہ، فضل خدا کا اور مصطفیٰ کا ایک۔ محبت ایک، اطاعت ایک، ادب ایک، قربت ایک، ہاتھ ایک، بیعت ایک، نسبت ایک، حرمت ایک۔ انما یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربت کرتے ہیں، یحرمون اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا، وہ تحریم ایک، محاربت ایک، معصیت ایک۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، جو حدوں کو توڑے خدا کی، اللہ اور اللہ کے رسول کا گناہگار ہو جائے۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس، جو اللہ کی محمد کی اطاعت کرے وہ اللہ کا اطاعت گزار ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کا نافرمان ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نافرمان ہو گیا۔ اور لوگوں، سنیت اور غیر سنیت کا فرق، محمد فرق بین الناس، فرق دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کو دیکھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، کون میرے محمد کا ہے کون میرے محمد کا نہیں ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کا ہے وہ میرا ہے، جو میرے مصطفیٰ کا نہیں وہ میرا نہیں۔ بخشش چاہتے ہو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مجھے منانا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ۔ میری رضا چاہتے ہو، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقٌّ يُرْضُوهُ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ بات دو کی ہے، ضمیر واحد کا ہے، بات دو کی ہے، ضمیر واحد کا ہے۔ مولا تیرے اور تیرے حبیب کی بات ہوئی ہے، یردو ہو، واحد کی ضمیر کیوں فرمائی؟ فرمایا اس لیے کہ ذاتیں دو ہیں مگر رضا تو ایک ہے۔ نفسن خدا اور مصطفیٰ جدا ہیں، حکمن ایک ہے۔ جس کا فتویٰ لگانے کو جی چاہے 1000 لگا لے، ذمہ دار ہے۔ نفسن خدا اور مصطفیٰ جدا ہیں، حکمن ایک، نفسن جدا نسبتاً ایک، نفسن جدا محبتاً ایک، نفسن جدا اطاعتاً ایک، ذاتاً جدا قربتاً ایک۔